بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا بھی محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ جو آج کا وظیفہ لے کر آئی ہوں اس کا ایک وظیفہ میں پہلے بھی اپلوڈ کر چکی ہوں اپنے چینل پہ، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک رسپانس ملتا ہے کہ اس وظیفے سے ہمارا کام ہو گیا، اور اس وظیفے سے 100% کام ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس لیے میں آج دوبارہ سے آپ کے لیے اس کا وظیفہ لے کر آئی ہوں، جو کہ بہت آسان اور بہت ہی مجرب ترین ہے۔ آسان اس لیے کہ لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں نہیں پڑھنا، اور کام آپ کا کچھ ہی دنوں میں ہو جائے گا۔ تو اگر ایک چیز ہمیں آسانی سے مل سکتی ہے تو ہم اس کے لیے زیادہ ایفرٹ کیوں کریں۔ یہ آیات کریمہ ہے، اور آیات کریمہ کے ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ مجرب ترین ہے۔ آیات کریمہ کو ہم اگر دن میں کچھ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے الگ سے اثرات ہے، اور اگر اس کو ہم 1,25,000 مرتبہ پڑھیں تو اس کے الگ سے اثرات ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 1,25,000 جو پڑھتے ہیں ہم، تو وہ اس کا حصہ جو مرحومین ہیں ان کو ہدیہ کر دیتے ہیں، تو یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اگر آپ نے پڑھنا ہے اپنے لیے پڑھے، خود سے پڑھے، اور اللہ سے اس میں اللہ سے دعا بھی ہے، اللہ کی ثنا بھی ہے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کے بارے میں ہم یہ کہتے کہ اللہ ہم ہے ظالموں میں سے ہے، لیکن آپ ہی ہم پر رحم فرما دے۔ تو اللہ تعالی ہم پر تب ہی رحم فرماتا ہے جب ہم اپنے لیے خود سے رحم طلب کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے لیے اللہ سے خود سے رحم مانگیں گے تو اللہ ہم پر رحم کرے گا، اور اگر ہم ایسے ہی کسی کو کہہ دیں گے آپ 2,000 مرتبہ میرے لیے پڑھ لو، آپ 3,000 مرتبہ میرے لیے پڑھ لو، آپ کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سامنے ہم نے اکیلے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہم نے اکیلے جانا ہے، اللہ سے ہم نے اپنے گناہ اکیلے میں جو کیے ہیں وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تو اگر کسی کو اس چیز کا پتہ ہی اللہ نے نہیں لگنے دیا تو ہم دوسروں کو انوالو کیوں کریں کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو، آپ اللہ سے ہمارے لیے رحمت مانگو، آپ اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگو۔ ہم نے جو گناہ خود کیے ہیں ہم نے اس کے لیے اپنے اللہ سے خود سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہو گئی۔ باقی جو وظیفہ ہے اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اگر اس کے فضائل گنوانے بیٹھ جاؤں تو گھنٹوں گزر جائے، دنوں گزر جائے، مہینوں گزر جائے۔ اس کو دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے، اس کو آیات کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کو ایک میں نے سنا ہے کہ آیات جلالی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایک چھوٹے سے آیات کی اتنے سارے نام رکھے گئے ہیں، یہ میں کم بتا رہی ہوں، اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ تو اگر اس کے اتنے سارے نام رکھے گئے ہیں تو اس چھوٹی سی آیات میں کچھ تو ہوگا۔ اور یہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تب انہوں نے پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے رہا کر دیا تھا، مچھلی کے پیٹ سے وہ زندہ نکل آئے تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان پر اتنا رحم کر سکتے، ان کے جو مسائل تھے تب اولیاء کے جو ہمارے انبیاء تھے ان کے بہت سارے مسائل ہوا کرتے تھے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے گھریلو مسائل ہوتے ہیں، ہماری نوکری نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے، یا بچے نافرمان ہوتے، یا کسی کا کوئی ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہوتا، یا کوئی کاروبار میں کسی کا منافع نہیں ہو رہا، کوئی نقصان میں جا رہا ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے مسائل ہوتے تھے۔ یہ اگر ہم مچھلی کے پیٹ میں ہم چلے جائیں ہم تو ڈر کے مارے ہی مر جائیں گے، لیکن ان کا یقین اپنے اللہ پر اتنا تھا کہ انہوں نے یہ آیات کریمہ پڑھی اور اللہ نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال لیا۔ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہمارا اللہ ہمارے پورے نہیں کرے گا،
ہمارا اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل کو ختم نہیں کرے گا، ہمارے چھوٹے چھوٹے جو مشکلات ہیں اس کو دور نہیں کرے گا۔ یہ ان کے مقابلے میں یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اگر آپ اس کو ایسے پڑھتے ہیں، اچھا کچھ لوگوں کا میں نے سنا ہے کہ وہ گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، ہمیں لاکھوں کی تعداد میں اس کو نہیں پڑھنا، 100 مرتبہ کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے ہم اللہ کے لیے۔ ہم اپنے جو ایک مسئلہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد ہم نے بیٹھ جانا ہے ایک کونے میں، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کہ کوئی ہانڈی چولہے پہ نہ رکھی ہو، کوئی جھاڑو نہیں دینی ہو، کوئی برتن نہیں دھونے ہو، تب ہم نے جا کے اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے گڑ گڑانا ہے، اور اللہ کو ایسے ہم نے تصور کرنا ہے جیسے ہم اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، اللہ کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہوں، اور ان سے یہ اپنے ہر چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ نے تب پڑھنا ہے، 100 مرتبہ صرف پڑھ لینا ہے، لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ کیا 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو بھی آپ کا اللہ سے مانگنا ہو، کوئی بیماری ہے آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہو، کوئی نوکری نہیں ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کاروبار نہیں ہے، شروع کرنا چاہ رہے ہو لیکن وسیلہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، اولاد نافرمان ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کا ہر مراد پورا کرے گا انشاءاللہ۔ جو بھی آپ اللہ سے اس آیات کریمہ کے وسیلے سے مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کا ہر جو مقصد ہے وہ پورا کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے جن کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے، اور جن نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم نے جب پڑھا اور بالکل اکیلے میں بیٹھ کے سناٹا ہو کے، اور بالکل اکیلے میں بیٹھ کے اور سب چیزوں سے بالکل اپنے ذہن کو ہٹا کے اس آیات پہ کیا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں، تو ہمارا کام ہوا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی ہو گئی، اس نے مجھے بتایا کہ میں آیات کریمہ پڑھتی تھی۔ ایک عورت ہے، وہ لڑکی تو نہیں ہے، وہ عورت ہے، وہ آئی اور اس نے بولا کہ میرے شوہر بوڑھے ہو گئے ہیں دونوں، تو ان کو کوئی ایسی نوکری چاہیے جو زیادہ ایفرٹ نہ کرنا پڑے، زیادہ کام نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ دعا سن لی۔ بہت سارے میں اگر گننے بیٹھ جاؤں تو پھر گھنٹوں گزر جائے، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ٹائم کتنا ہو گیا ہے، تو میں زیادہ بڑی ویڈیو نہیں ڈالنا چاہتی تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو۔ اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے، اس کے وسیلے سے، آیات کریمہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں۔ اس سے جو آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سے آپ کے بھی مسائل اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے۔ اللہ حافظ، والسلام۔